بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک بار آپ لوگ بھی درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں، پھر ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پیارے دوستو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلو پیارے دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر تھا، بعد نوح نام ہے، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف غلق اللہ کو دعوت الی الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد دو لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جب کہ وہ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید و بیقرار رہے، پھر بھی دعوت الی اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ترجمہ: حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب، میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو دن و رات، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی اور کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہاں ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ جو کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور روح کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولہ تعالی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدن ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاویں گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ
اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہو گیا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کی دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کی ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ ترجمہ: اور کہا نوح نے اپنے رب، میرے اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ کافر نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درودگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا اور دوسرے تختے پر نام سیس کا اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا اور چوتھے تختے پر نوح علیہ السلام کا نام اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے کشتی بناتے تھے، جب اس کی قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم ہنسی کرتے ہو اور ہم پر تو ہنستے ہو، تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ عذاب رسوا کرنے والا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے حضرت
حضرت علی رضوانullah تعالی اجمعین کے نام لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ کے کرم و فضل سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے چار یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ عوج بن عنق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے عوج بن عنق کو بلوایا اور کہا کہ تم فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا اور تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ عوج بن عنق نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا۔ عوج بن عنق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کہ نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ عوج بن عنق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، حضرت نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت کھا لیتا ہوں۔ میں 12,000 روٹیاں ایک وقت کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ عوج بن عنق عمر بھر کل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم و سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی۔ اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال اول بنام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور دوسرا تخت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگائے۔ اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں چرندے، چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے اس کی بیوی نے اس کو خبر دی۔ وہ مصدق اس آیات کے قولہ تعالی حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہ ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک جوڑا ہر انسان کا کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی جانور مغرب میں، کیونکہ ان سب کا کرو گا۔ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کا کشتی میں رکھ لیا۔ والوں سے جس بات پر پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں،
ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلعت اور تنور سے گرم پانی ابلتے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ مترجمن نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے۔ اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نوح بما اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزندان کے نام، اور ان کے یہ ہیں سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکار کر اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ بمصدق اس آیات کے قولہ تعالی ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اس کا ترجمہ ہے اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا قولہ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء۔ ترجمہ کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قولہ تعالی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ ترجمہ کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا نہ ان پر رحم کرے اور مومن ہو۔ اور ماہ رجب کے وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ ترجمہ پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد دبلا یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ اور یہ کیفیت دے کر حضرت نوح کو شفقت پدری دل میں عود کر آئی اور وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ قولہ تعالی ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ ترجمہ اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اور اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ قولہ تعالی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ ترجمہ اور بولا سوار ہو کر اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے،
یہ آیات جب پڑھی کشتی پانی پرواہ ہو گئی اور بول و براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا۔ قدرت الہی سے دو خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنت اللہ کے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان نعلین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی، قولہ تعالی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دے پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہیں۔ فائدہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینوں کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی اور آواز آئی کہ اے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا، میں لا دوں گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم اس کو بو دیں گے اور اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سور اور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا، اور جو شیرنی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی ڈالنے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیتا ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، بمصداق کل شیء یرجع الی عمل، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو جو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا تو تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کی کہ میں نے 70,000 سال خدائے عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور اس کے سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزاوار اور لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھے کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے یعنی آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی کہ حق تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہے، اور میں نے اس کو گیہوں کھلایا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت حرام کر دی ہے، اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد ان حضرت علیہ السلام پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا ثمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے اس آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہے۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل و حبش حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 101 روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑے عورت کی ستر کا الگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا
ہو رہا اور شام کی نظر جب بڑھی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے شام کو دعائیں دی اور اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بددعا دی، اسی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا کہ حام نے شام کو دعا دی تھی اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1020 برس کی تھی، تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح نے اپنی دارفانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعدہ اولاد شام میں سے بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سنگت پذیر ہوئی اور وہاں سے بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا، اور سب سے پہلے شیطان علیہ لعنتہ نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعدہ ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس عرب میں جرہم تھا، وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرما بردار۔ بعض نے کہا کہ حضرت موت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں بعض نے کہا کہ خضر موت اسی کا نام تھا، اور اس نے وہاں مکانات و باغات و نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم لوگوں کو کسی چیز کا کسی بھی علم نہیں، کچھ بھی علم نہیں کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے۔ تب شیطان علیہ لعنتہ ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر اچھی طرح سے بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا قولہ تعالی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ترجمہ، اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو یعنی ود کو، اور نہ سواع کو، نہ یغوث کو، اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔